السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ العزیز آج دعوت اللہ کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آیات کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں ایک آیت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو احسن انداز سے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کا پہلا لفظ دیکھیں، ادعو، دعوت دو۔ دعوت کوئی بڑا پیارا لفظ ہے، انویٹیشن۔ تو اللہ کے راستے کی طرف جب انویٹیشن دینی ہے تو مطلب اس میں تھوڑے سی، جیسے ہم اپنے مہمانوں کو یا کسی اور کو دعوت دیتے ہیں تو اس میں تواضع ہوتی ہے، تھوڑا سا گرم جوشی یا نرمی ہوتی ہے۔ غصہ اور مجادلہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کسی جنگ میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کی دعوت سب سے پہلا لفظ خوبصورت لفظ ہے کہ اس میں ایک انداز کسی کی اصلاح اور کسی کی بھلائی کے لیے یہ کی جائے، حکمت کے لیے ہو، نہ کہ کوئی کہتے ہیں اسے کہ کوئی آرگومنٹ ون کرنے کے لیے، کہ ہم کسی کو یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ کی بات کو ثابت کر دیا ہے، یہ نہیں ہے۔ مطلب انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا اصل مقصد اس کی اپنی ایگو تو بیچ میں رہنی نہیں چاہیے، بات ہی اللہ کی ہے، اور دوسرے آرگو کرنے والے کو بھی بات صرف اللہ کی بات، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو ثابت کرنے اور اس پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اپنی علمی کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ دعوت دی جائے گی تو یقیناً یہ بحث وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث کا ایک لازمی پہلو اس میں سے نکل آئے گا۔ اب حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی جو یہاں پر ضرورت، تھوڑا سا پوائنٹ ڈسکس کر لیں کہ ایک بندہ 25 سال 30 سال سے اللہ کی راہ میں ذکر اذکار اور عبادات میں بہت آگے جا چکا ہے، اگر وہ والے اعمال کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بگنر ہے، وہ اللہ کی راہ میں، آپ ایک یہ راستہ ہے، راستے میں آپ بہت سارا قدم آگے جا چکے ہیں، اور ایک بندہ ابھی اسی راستے کے پہلی منزل پہ اگر آگے ہے تو وہ اس راستے پہ ابتدا اس کی، تو جو مبتدی ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے، اس کو جس جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس مقام پہ اس کو کدھر سے لنک کر کے اس راستے پہ لایا جائے، نہ کہ اس کو بالکل اگلی منزلوں کی کوئی خبر دے دی جائے جہاں پر وہ اپنے نفس کے ساتھ ابھی جدوجہد میں جاری ہے۔ تو حکمت اس میں یہی ہے کہ ایک بندہ ابھی داڑھی رکھنے کی بات دور، پردہ کرنے کی بات دور، اور سننے کی طرف ہی نہیں آ رہا، تو اس کو ان احکامات کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ اس کو ابھی جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ سورہ انعام میں 3 آیات میں آپ کے سامنے بتائی تھی کہ وہ آیات میں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ان میں سب سے پہلی بات سیدھے راستے کی یہ تھی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلی راستے میں بلانے کی والی بات تو یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ایک بہت خوبصورت آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ،
انا و من اتبعنی، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہی راستہ ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب دیکھیں اس دعوت کے اندر سب سے بڑی بات اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں بہت ساری، ہر قدم پہ اللہ ہی ہے. اللہ کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ کوئی بالکل اینڈ پہ جا کے، اگر کوئی ابتدا میں بھی موت اس کو آ جائے اور کوئی 50 سال اس کے اوپر چلتے چلتے اگر اس کو موت آ جائے، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے پر آ گیا تو اللہ کا راستے کا ہر پوائنٹ وہاں پر اللہ ہی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت آگے جا چکا ہے اور ایک بندہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا خاتمہ وہاں پر ہو گیا تو وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف آ چکا ہے. تو اس ایک پہلو میں نہایت خوبصورت حکمت یہی ہے کہ بندے کی جو حال ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جس کنڈیشنز میں ابھی وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو اس کے مطابق کوئی ڈوز دی جائے قرآن سے بھی اللہ کی بات کی طرف. تو یہ حکمت کی بات ہے. یہ ٹائم میرے 6 منٹ سے زیادہ ہو گئے، لیکن اب ہے کیا، ایک آدھا منٹ اور لے لیتا ہوں. اب صراط مستقیم کی باتیں بہت ساری اس دن ہم نے گنی تھی. چھوٹی سی ڈیفینیشن عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جگہ پر آئی ہے. ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. فاعبدہ ھذا صراط مستقیم، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو رب کی پہچان اور اس کی عبادت یہ ہے سیدھا راستہ. جو وہ حکم دے اس کو مانتے جائیں تو یہی عبادت ہے. پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم. یہ سب سے چھوٹی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کے راستے کی طرف آنے کا، بلانے کا حکم اب فیشن ہوا ہے کہ جی میرا یہ اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں تو دوسروں کو اس طرف بلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں. اور میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سننے والوں سب کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف آئیں. یقیناً وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، ہمارا جینا مرنا اپنی راہ میں اس طرح لگا دے جس سے کہ وہ راضی ہوتا ہے. السلام علیکم.